قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما. مسلسل 2 جمعہ ابھی آپ حضرات اطاعت رسول، سنن و نوافل کی اہمیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت اور اطاعت کے موضوع کو سن رہے تھے. اس سال کا یہ آخری جمعہ ہے آپ کے اس مدرسے میں. میں نے موضوع کو نہ بدلتے ہوئے، یوں سمجھیے کلمات تشکر کی طرح، اسی موضوع کو برقرار رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، آپ کے سنن و نوافل جسم میں ریڑھ کی ہڈی، یا یوں کہہ لیں کہ جسم میں جان کی حیثیت سے یا اس سے بڑھ کر ہے. اور ہمیشہ سے اعدائے اسلام نے اسی ریڑھ کی ہڈی میں مارنے کی کوشش کی ہے. ہمیشہ ہر دور میں یہ کوشش ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کو ختم کر دیا جائے. بہت سے حضرات یہ سوچتے ہیں کہ قرآن اکیلا کافی ہے، ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، اللہ کے رسول کے ارشادات، اللہ کے رسول کے اعمال، اللہ کے رسول کے افعال کو ایک زائد چیز سمجھتے ہیں. آپ ہر دور میں دیکھیے، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن پر حملہ کرنا سورج پر حملہ کرنے جیسا ہے. دنیا میں کوئی ان کے جھانسے میں نہیں آئے گا. اسی لیے آسان سا ایک راستہ اپناتے ہیں اور حدیثوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اللہ کے رسول کے سنن و نوافل پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان کے کچھ انکل لوگ، خاص طور سے جو بوڑھے ہو چکے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا تھا لیکن بطور خاص نام لے رہا ہوں، اسحاق جھالوی اور بھی گامدی یا اس طرح کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، نوافل کی اتنی ناقدری کے ساتھ انہوں نے ایک بیان ریکارڈ کرایا ہے. اسحاق جھالوی جو ایک بڑا فتنہ ابھر کے آیا ہے پاکستان میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو انہوں نے ایک دم بالکل یوں گنایا ہے، ایسا لگتا ہے جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں. اور تب سے یہ فتنہ اٹھ کھڑا ہوا ہے. حالانکہ یہ فتنہ بہت پرانا ہے، نیا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور اللہ کے رسول کے نوافل کو ایک دم حقیر ترین چیز گردانتے ہیں تاکہ لوگ اس سے عمل کرنا چھوڑ دیں. ظاہر ہے یہ جب عمل کرنا چھوڑیں گے تو دھیرے دھیرے فرائض تک بات آئے گی، پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ جائے گی، پھر آدمی جو ہے کھلے عام گھومے گا، پھر کوئی روک ٹوک نہیں، جو چاہے آدمی کرے.
مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آل دیوبند کے ایک بڑے عالم ہیں. ان کا کہیں میں نے مطالعہ کیا تھا، یہ بات ذہن میں ہے. ان کے ملفوظات میں انہوں نے لکھا ہے کہ آج کل طلبہ سنن و نوافل کی قدر و قیمت انتہائی گھٹا چکے ہیں. وہ اصل میں کہتے ہیں کہ جب طلبہ یہ پڑھتے ہیں اصول کی کتاب میں، اصول فقہ میں، کہ نوافل یا سنت کہتے ہیں ایسی عبادت کو جس کے کرنے میں ثواب ہے اور جس کے نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں. جب یہ تعریف پڑھتے ہیں، میں اشرف علی تھانوی کی بات کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ جب طلبہ یہ تعریف پڑھتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ پھر نوافل کی کوئی ضرورت ہی نہیں، نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں مزید بیڑا غرق تب ہوتا ہے جب اس کا ترجمہ یوں کر لیا جائے کہ نوافل یا سنت کہتے ہیں ایسی عبادتوں کو جو دین میں محتم بالشان نہیں. گویا عبادات کے باب میں نوافل کا ذکر کرنا، سنتوں کا ذکر کرنا ایک فضول چیز ہے، نعوذ باللہ. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری نگاہ میں سنن و نوافل کا مقام اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر کسی شخص نے ایک باورچی رکھا، باورچی، اور کام سمجھا دیا ہے کہ آپ کا کام ہے کھانا بنانا. اور وہ باورچی بھی ایک دم شیخ چلی کی طرح جتنا کہا جائے اتنا ہی کرے. کہتے ہیں ایک اور شخص ہے، اس کو بھی اس نے اسی کام کے لیے رکھا ہے، ایک اور باورچی رکھا ہے، اس کا کام بھی کھانا پکانا ہی ہے. اس سے بھی ایگریمنٹ بس اتنے پر ہوا ہے کہ آپ کو کھانا بنا دینا. لیکن ان میں سے جو پہلا باورچی ہے شیخ چلی کی طرح، وہ صرف کھانا پکاتا ہے اور کھانا پکا کر چلا جاتا ہے، جبکہ ایک دوسرا جو باورچی ہے وہ کھانا پکا بھی دیتا ہے اور کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ اپنے مالک کے سامنے کھانا پروس کے رکھ دیتا ہے، پانی لا دیتا ہے، گرمی لگتی ہو تو پنکھا ہلا کے اپنے آقا کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے. اب غور کیجئے، ایک آقا کے نگاہ میں کون سا ملازم زیادہ پیارا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ بندہ جو کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ اپنے مالک یا اپنے آقا کو پنکھا بھی ہلا دیتا ہے، پانی بھی لا دیتا ہے، بلکہ کھانا کھا پی لینے کے بعد پلیٹ دھو دیتا ہے، ان کا کام کر دیتا ہے، ان کا مقام و مرتبہ زیادہ ہوگا یقیناً. حالانکہ اس کی یہ ڈیوٹی نہیں تھی، ڈیوٹی صرف کتنا تھا، ان کا اپنا کام کھانا پکانا. لہذا ایک مالک جب برتاؤ کرے گا تو اس دوسرے والے باورچی کے ساتھ انتہائی پیار والا سلوک کرے گا، انتہائی پیار والا سلوک کرے گا. ایک آدھ دن اگر ان کے ضرورت کی چیز چھوٹ بھی جائے، ان کی ڈیوٹی میں ایک آدھ دن کوتاہی ہو بھی جائے تو مالک ان کو معاف کر دے گا، بخش دے گا. جبکہ وہ پہلا والا اس کو تو ایک دم ٹھوک بجا کر اس سے کام لیا جائے گا. اتنا ہی چونکہ وہ کرتا ہے اس لیے ایک دن کی اس کی غیر حاضری کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کا تنخواہ کاٹ لیا جائے گا. یہ دوسرا والا کا تنخواہ ایک آدھ دن اگر کچھ ہو گیا تو نہیں کٹے گا، کیونکہ مالک کی نگاہ میں اس کی عزت ہے. پہلا والا صرف نوکر ہوگا اور دوسرا والا آقا کا محبوب ہوگا. یہی فرق ہے نوافل کا، یہی مقام ہے نوافل کا. یقیناً اللہ کی نگاہ میں آپ پر فرض صرف فرائض ہیں،
مگر یہ زائد چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے پیار کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ اس کے رسول کے پیار کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے یا اس مثال میں آپ کو اس حدیث کا جواب بھی مل گیا۔ ایک اعرابی کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول کے پاس آیا ایک اعرابی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا 5 نمازیں، دن بھر میں 5 نمازیں۔ اس نے پوچھا اللہ کے رسول کچھ اور بھی ہے؟ کہا نہیں مگر یہ کہ تو چاہے۔ کہا اور کیا؟ کہا رمضان میں 1 مہینے کا روزہ رکھنا۔ کہا کچھ اور؟ کہا اگر تو چاہے، ورنہ کمپلسری نہیں۔ الغرض چند چیزیں اور ہیں جن کو اللہ کے رسول نے گنایا۔ اس آدمی نے جاتے ہوئے یہ کمنٹمنٹ کیا، کہا کہ قسم اللہ کی نہ میں اس میں کچھ بھی کام کروں گا نہ کچھ بھی زیادہ کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ افلح الرجل ان صدق، اس آدمی نے اگر سچ کہا تو کامیاب ہو گیا۔ اس حدیث پاک میں صرف ڈیوٹی کی بات کی گئی ہے، صرف ڈیوٹی، اتنا ان کا ڈیوٹی ہے، یہ کرنا ہی پڑے گا۔ اور اس کا جو کمٹمنٹ ہے کہ اللہ کے رسول لا انقص منہ، قسم اللہ کی میں کچھ بھی کمی نہیں کروں گا، نہ کچھ اضافہ کروں گا نہ کچھ کمی کروں گا۔ اضافہ کی بات رہنے دیجئے، کمی نہ کرنے والا ایگریمنٹ کتنا بڑا ایگریمنٹ ہے، کچھ بھی کمی نہیں کروں گا، یہ بہت بڑا ایگریمنٹ ہے۔ تب اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بندہ کامیاب ہو۔ ظاہر ہے ایک آدمی کو ہم نے اگر نوکری پر رکھا ہے، وہ اپنی صرف نوکری کرتا ہے، تو آپ اس کو کامیاب مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ مانیں گے بھائی۔ 30 دن کی وہ حاضری لگاتا ہے تو 30 دن کی حاضری میں اپنا کام کر رہا ہے، چاہے کچھ زیادہ نہ کر رہا ہو، مگر پھر بھی تو وہ اپنا ٹارگٹ تو پورا کر رہا ہے نا۔ تو اسی مناسبت سے اللہ کے رسول نے کہا کہ افلح الرجل، بندہ کامیاب ہو گیا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو، اگر اپنے اس ایگریمنٹ پر قائم رہے گا تو بندہ کامیاب ہو جائے گا، یعنی جو ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کو گویا نبھا رہا ہے۔ تو اس حدیث کا جواب اس واقعے سے بخوبی آپ سمجھ سکتے ہیں، بخوبی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نوافل کو دیکھو، اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کچھ اہمیت نہیں دیا، اس لیے نوافل کی کوئی اہمیت نہیں۔ اب اس طرح اگر دیکھنے جاؤ تو اللہ کے رسول نے یہ بھی تو کہا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، حالانکہ کہنے میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں ان چیزوں کو نہ دیکھیے، خالی کیا ہے کہ اس حدیث میں تو واضح ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو بھائی فرائض کی بھی تو اہمیت ختم ہو گئی۔ اگر اس طرح استدلال کرنے لگو تو فرائض کی بھی اہمیت ختم ہو گئی۔ من قال لا الہ الا اللہ، بس چھٹی، لا الہ الا اللہ کہہ دیا جائے، آدمی چھٹی ہو جائے، کوئی ضرورت ہی نہیں بھائی ان چیزوں میں پڑے رہنے کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے لوگ دنیا میں پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ یہ پہلے اعلان کر دیجئے کہ اگر کوئی مسلمان اللہ سے بڑھ کر، اللہ کے رسول سے بڑھ کر اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر اپنے ماتا پتا کو سمجھتا ہے، اپنے بھائیوں کو سمجھتا ہے، اپنے بال بچوں کو سمجھتا ہے، اپنی وائف کو سمجھتا ہے، اپنے خاندان کو سمجھتا ہے، اپنے پراپرٹی کو سمجھتا ہے، اپنے بزنس کو سمجھتا ہے، اپنے بنگلے کو سمجھتا ہے، تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ ایسے مسلمان پھر اللہ سے کسی خیر کی توقع نہ رکھے، ایسے مسلمان اللہ سے صرف ایک چیز کا انتظار کرے، وہ ایک چیز کیا؟ اللہ کا عذاب۔ ایسا مسلمان جس کی نگاہ میں
ان کے اپنے بال بچے، ان کے اپنے ماں باپ، ان کے اپنے خاندان، ان کے اپنے بھائی، اپنے تجارت، اپنے بنگلے، اپنے ہاؤس، اپنے پراپرٹی، اپنا بزنس زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیارا ہے، تو پھر اللہ کی نگاہ میں ایسا شخص مسلمان ہے ہی نہیں، ایسا انسان مسلمان ہے ہی نہیں۔ ایسے انسان کو اللہ کی جانب سے کسی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرو۔ کیا چیز کا انتظار؟ اللہ کا امر آنے والا ہے۔ اللہ کا امر کیا ہے؟ اللہ کا امر یعنی عذاب الہی، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ ایسا مسلمان پھر اللہ کی لعنت کا شکار ہوگا، اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ اس لیے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہی نہیں فاسق قوموں کو۔ ہدایت نہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ پھر ایسے لوگ علم و عرفان کی نور کھو دیتے ہیں۔ علم و عرفان کی نور، گیان جو اللہ کی جانب سے ہمارے پاس آیا تھا، اس گیان کا نور کھو جاتا ہے۔ اس گیان کا جب نور کھو جاتا ہے تو پھر ہم اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں، اندھ وشواس میں گھومتے ہیں۔ پھر ہمارا کوئی رہبر نہیں ملتا، کوئی ہمیں رہنمائی کرنے والا نہیں ملتا، کوئی ہمیں راہ راست پر لانے والا نہیں ملتا۔ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ انہوں نے اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر اپنے ماتا پتا، اپنے بھائیوں، اپنے والدین، اپنے بیویوں، اپنے بچوں کو رکھا ہے۔ اس لیے آج وہ بھٹک رہا ہے، اندھ وشواس میں ڈوب رہا ہے، برائیوں میں ڈوب رہا ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا ہے ان اللہ لا یہدی، اللہ نہیں ہدایت دے گا ایسے لوگوں کو، اللہ ایسے لوگوں کو راستہ دکھائے گا ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ مسلمان ہے ہی نہیں، ایسے لوگ فاسق ہیں۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس آیت سے زیادہ بھیانک، اس آیت سے زیادہ بھیانک اور کوئی آیت تم نہیں پاؤ گے، اس آیت سے زیادہ بھیانک اور کوئی آیت تم نہیں پاؤ گے۔ یہ صاحب کشاف علامہ زمخشری کہتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کے رسول کا مقام کیا ہے۔ بھئی اللہ کے رسول، ہمارے رسول جو شریعت لے کر آئے ہیں اس کی بنیاد 3 چیزوں پر تو قائم ہی ہے، 3 بنیاد پر قائم۔ کیا؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ سمپل، 3 بنیادوں پر ہمارا اسلام قائم ہے، 3 بنیادوں پر، توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید سے متعلق آپ پچھلے 2 جمعہ سے پہلے مفصل کلام سن چکے ہیں، پچھلا 2 جمعہ رسالت کے بیان پر سن چکے ہیں، اور ایک تیسرا ہے آخرت۔ اسی لیے علماء نے اللہ کے رسول سے محبت کی کچھ علامتیں بتائی ہیں۔ میں مختصراً چند باتیں ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے کہتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو سمجھ لینے کے بعد آپ اللہ کے رسول کی محبت کو سمجھ سکتے ہیں۔ دونوں علماء کی باتوں کو میں نقل نہیں کر رہا ہوں کیونکہ تفصیلی بات ہو جائے گی۔ کہتے ہیں، میں خلاصے کے طور پر بیان کرتا ہوں، دونوں علماء کے بیانوں کو ذکر کرنے کے بعد جو میری سمجھ میں آتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کی انہوں نے 4 یا 5 علامتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی علامت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی شدید تمنا، یہ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی شدید تمنا، آپ اس کو اگر دیکھیں گے احادیث میں، صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھیں گے۔ یہ ابتدائی دور کی بات ہے جب مسلمان مکہ میں انتہائی ستائے جا رہے تھے۔ زیادہ تر مسلمان حبش کی جانب، مدینہ کی جانب ہجرت کر چکے تھے، اللہ کے نبی مکہ میں موجود تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت اللہ کے رسول چادر اوڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آئے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، کسی نے کہا ابو بکر سے کہ ابو بکر،
اللہ کے رسول آئے ہیں چادر اوڑھ کر۔ ابو بکر صدیق ہڑبڑاتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ یقیناً کوئی بڑا مسئلہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈائریکٹ اب اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر اخرج من عندکا، آپ کے گھر میں ہیں، کہیں دوسری جگہ کرو، میں ان کو ایک سیکرٹ بات بتانے والا ہوں، ایک پوشیدہ بات بتانے والا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے رسول یہ تو آپ کے گھر والے ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، یہ میرا گھر آپ ہی کا گھر ہے، اللہ کے رسول آپ کہیے یہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اب مکہ سے نکلنے کی اجازت مل گئی۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ تھا الصحابۃ بأبی انت یا رسول اللہ، انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے رسول آپ کی صحبت چاہتا ہوں، اللہ کے رسول آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نام، ٹھیک۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ فرأیت ابا بکر یبکی، میں نے دیکھا کہ ابو بکر رو رہے ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں یہ سمجھ پائی کہ کوئی خوشی سے بھی روتا ہے۔ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کرنا جان پر کھیلنا تھا، جان پر کھیلنا، جان پر کھیلنا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ جانے کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیے، اس طرح کے بہت سے واقعات، تفصیل کرنے لگیں تو ختم ہو جائے گا وقت۔ تو پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی شدید تمنا انسان کے اندر ہو، اور دوسری چیز اللہ کے رسول کی دفاع، اللہ کے رسول کی حفاظت میں اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہنا۔ اس کے سلسلے میں صرف چند بات کہوں گا۔ غزوہ احد کا موقع یاد کیجئے، غزوہ احد کا موقع، جب مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جگہ سے ہٹ کر غلطی کر بیٹھے تھے، اور خالد بن ولید نے پیچھے سے ایک زبردست حملہ مسلمانوں پر کر دیا تھا، مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی تھی، مسلمانوں کے چھکے چھوٹ گئے تھے، مارے دہشت کے سب ادھر ادھر بھاگ گئے، سب ادھر ادھر بھاگ گئے۔ ایک موقع تھا جب اللہ کے رسول کے پاس صرف چند صحابہ رہ گئے تھے، چند صحابہ۔ اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کے رسول کا ساتھ دیا تھا، اندازہ لگائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے پیچھے کیا، سامنے دشمن کی فوج ہے، سب کا ٹارگٹ محمد ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر محمد کو مار دیا جائے تو یہ قصہ ہی ختم ہو جائے گا، سب کا ٹارگٹ محمد ہے۔ سامنے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پورا دشمن کو اکیلا اللہ کے رسول کو اپنے پیچھے کیے ہوئے ہیں۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ اٹھا کر دشمنوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو اپنے پیچھے چھپاتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اپنا چہرہ نہ اٹھائیں، اے اللہ کے رسول مجھے ڈر ہے کہ کہیں دشمنوں کی کوئی تیر یا دشمنوں کا کوئی پتھر آپ کو نہ لگ جائے۔ وہ کہتے ہیں نہری دون نہرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا سینہ حاضر ہے، اے اللہ کے رسول میرا سینہ حاضر ہے۔ دشمنوں کی تیر دھپا دھپ آ کر پورے بدن میں گھس گیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو اپنے پیچھے لیے ہوئے، اس تک نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ جذبہ ہے صحابہ کا، یہ جذبہ تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اتنا اونچا مقام اللہ نے ان کو دیا تھا۔ یہی حال طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا،
اللہ کے رسول کو بچاتے وقت وہ لولہے ہو گئے تھے، ان کا ہاتھ کٹ کے گر گیا تھا، وہ زندگی بھر پھر لولہے ہی رہے، لیکن وہ لولہا کس لیے ہوئے تھے؟ اللہ کے رسول کو بچانے میں۔ اللہ کے رسول پر حملہ ہوا، انہوں نے اپنا ہاتھ دے دیا، ان کا ہاتھ کٹ گیا، وہ لولہا ہو گئے۔ مگر ہائے رے قسمت اس ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا، جو ہاتھ کٹا ہے کس کو بچانے کے لیے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے۔ حضرت قیس بخاری کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے حضرت ابو طلحہ کا وہ ٹوٹا ہوا ہاتھ دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ربی، حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھی، غزوہ احد ہی کا موقع ہے، غزوہ احد ہی کا موقع ہے، اللہ کے رسول کو بچاتے بچاتے مسلمانوں پر حملہ روکتے روکتے جسم پورا چھلنی ہو چکا تھا۔ جب دشمنوں کا حملہ کم ہوا، اللہ کے رسول نے حضرت زید سے کہا کہ جا کے تلاش کرو سعد کدھر ہے، ان کو میرا سلام کہنا۔ حضرت سعد بن ربی کی تلاش میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، چاروں طرف دیکھا، کئی لوگ پڑے ہوئے ہیں، لاشیں بچھی ہوئی ہیں۔ ایک طرف جا کے دیکھتے ہیں حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وقت چل رہا ہے، آخری سانس چل رہا ہے۔ حضرت زید ان کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں سعد، اللہ کے نبی نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ حضرت سعد نے کہا تجھ کو بھی سلام اور نبی کو سلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہہ دینا کہ مجھے یہاں اب جنت کی خوشبو مل رہی ہے، اور میرے قوم والوں یعنی انصار سے جا کر کہہ دینا کہ انصار، اگر تم لوگ زندہ رہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خراش بھی آ گیا تو قیامت کے دن تم لوگ بخشے نہیں جاؤ گے۔ تم لوگوں نے وعدہ کیا ہے اپنے نبی کی حفاظت کا۔ ہمارے قوم انصار کو کہہ دینا کہ جان لٹا دینا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زخم کے ایک نشان نہیں آنا چاہیے۔ تو نے بیعت عقبہ کیا ہے، اپنا وعدہ کبھی نہ بھولنا۔ یہ کہہ کر حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پیارے ہو گئے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانثاری کے واقعات اگر میں گنانا شروع کروں تو بہت سے ہیں۔ الغرض، علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محبت کی سچی علامت ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو حکم دیں اس کو کریں، جس سے منع کر دیں اس سے رک جائیں۔ آپ مدینہ میں اس وقت کو دیکھیے جب اللہ کے رسول نے شراب حرام کیا، ایک حکم دینا تھا کہ پورا مدینہ کی گلیاں شراب کی ندی کی طرح بہنا شروع ہو گیا، لوگوں نے ہانڈیاں الٹ دی، حالت نماز میں جب قبلہ پلٹنے کا حکم دیا پلٹ گئے۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر کہا تھا، جب جنگ کے موقع پر جاتے تھے تو لوگ ادھر ادھر بکھر جاتے تھے، اللہ کے رسول نے صرف ایک جملہ کہا کہ اس طرح تمہارا بکھرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ آئندہ سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح آپس میں ایک دوسرے سے سٹ کے بیٹھتے تھے، کہتے ہیں ایک چادر پھیلا دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر کہا کہ عورتوں گلیوں میں تم لوگ نہ پھرا کرو، تم لوگ گلیوں کے کنارے کنارے سے چلا کرو۔ اس کے بعد صحابیات اتنا چپک کے چلتی تھی کہ ان کے چادر دیواروں سے لگ جایا کرتے تھے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات۔ الغرض، اللہ کے رسول سے محبت کی واضح اور سچی علامت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے، تمام چیزوں میں، تمام معاملات میں۔ جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے کیا ہے ان کو کرنا چاہیے، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنا چاہیے۔ یہی اسلام ہے، یہی تقاضا ہے، اسی کو محبت رسول کہتے ہیں، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور
اسی میں ہمارا فضل ہے اور یہی امت محمدیہ کی شان ہے۔ زیادہ تفصیل نہ کرتے ہوئے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر معاملے میں اپنے نبی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی طرح اپنے دین اسلام پر عمل کرنے، اپنے نبی کے احکامات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین و تقبل یا رب العالمین۔